عبادت کی تیسری قسم ہے خشیت الہی، اللہ سے ڈرنا۔ ڈرنا بھی ایک عبادت ہے جس کا تعلق دل سے ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرنا ہے، کیونکہ حقیقت میں اللہ رب العالمین ہی ڈر کا مستحق ہے کہ اسی سے ڈرا جائے، اسی سے خوف کھایا جائے۔ اس کے علاوہ کسی اور سے اگر کوئی ڈرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ڈر، یہ خوف، یہ عبادت ہے۔ تو غیر اللہ سے ڈر کرنا، غیر اللہ سے خوف کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک فطری چیز ہوتی ہے کہ ہر انسان کے اندر ڈر اور خوف کا مادہ ہے کہ وہ ایک تکلیف دینے والی چیز سے یا اس طرح سے نقصان پہنچانے والی چیز سے وہ ڈرتا ہے۔ یہ تو فطری چیز ہے، اور ہر آدمی کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے کہ مان لے کہ سانپ سے آدمی ڈرتا ہے، بچھو سے ڈرتا ہے، یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، یا کاٹنے والے کتا سے آدمی بھاگتا ہے۔ تو یہ فطری چیز ہے، یہ وہ ڈر نہیں ہے جس کو ہم خشیت کہتے ہیں یا جو عبادت کے اندر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو کفار سے چھپے تھے غار ثور میں جا کر کے۔ یہ تو فطری چیز ہے کہ انسان وقتی طور کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے تکلیف دینے والی چیز سے بچتا ہے، بھاگتا ہے۔ لیکن جو حقیقت معنوں میں جو ڈرنے کا حق رکھتا ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، جس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ وہ ڈر، وہ خوف صرف ہمیں اللہ سے کھانا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، کہ تم ان سے نہ ڈرو، یعنی لوگوں سے نہیں ڈرنا ہے بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ جو لوگ ڈرتے ہیں، اللہ سے جو خوف کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اسے راضی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، کہ جو لوگ اپنے رب سے یا اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ کون خوف کھاتے ہیں؟ ہیبت، یعنی اللہ رب العالمین کے عذاب سے، اللہ رب العالمین کی سزا سے آدمی ڈرتا ہے۔ اللہ رب العالمین تو عذاب دینے والا ہے، سزا دینے والا ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ ان بطش ربک لشدید، کہ آپ کے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہر جگہ ڈرنے کو آیا ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرا جائے اور اللہ سے خوف کیا جائے، وہی ڈرنے کا مستحق ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، کہ کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو جبکہ اللہ رب العالمین ہی یہ حق رکھتا ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے اگر تم مومن ہو تو مومن کو خاص کر کے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرے، کسی اور سے خوف نہ کھائے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری رکھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اسے خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ڈرتا ہے، مجھ سے خوف کھاتا ہے، میرا جو عذاب ہے اس عذاب سے مجھ سے پناہ مانگتا ہے۔ تو ڈرنا اسی حساب سے ہوگا جس حساب سے بندہ کے اندر علم ہوگا، جس حساب سے آدمی اپنے اندر علم رکھے گا، اللہ کے بارے میں معرفت رکھے گا، اسی حساب سے اللہ رب العالمین سے ڈرے گا۔ اور جتنا بندہ اللہ سے ڈرے گا اتنا ہی اللہ رب العالمین سے قریب جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے یہاں 3 لوگ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہوا کرتی ہے۔ تو بتلایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے عبادت کرتے ہیں۔ تو ان تینوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم جانا اور یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور ہم کہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، اور ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اب میں رات بھر جاگوں گا، سوؤں گا ہی نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں دن میں اب افطاری نہیں کروں گا، روزہ ہی رکھوں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں اب شادی ہی نہیں کروں گا، شادی کروں گا تو عبادت کی راہ میں
یہ رکاوٹ بن جائے گی، یا یہ سب ساری چیزیں رکاوٹ آ جائیں گی، جس کی وجہ سے ایک نے کہا کہ میں رات بھر عبادت کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ہو کہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، دیکھو میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اما واللہ انی لا اخشاکم للہ واتقاکم لہ، کہ اللہ کی قسم میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں، ڈرتا ہوں۔ اما واللہ انی لا اخشاکم للہ واتقاکم لہ، اور سب سے تقوی والا بھی میں ہوں، پرہیزگاری اختیار کرنے والا بھی میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے، اللہ رب العالمین سے خوف کھانے والے تھے، اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العالمین سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، جو علم رکھتے ہیں۔ تو جس قدر آدمی کے پاس علم ہوگا اسی حساب سے اللہ رب العالمین سے ڈرے گا۔ جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں تو ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے، جنت کے اندر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ تو ایک وہ شخص ہوگا کہ جس نے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا تو اس کے ڈر سے رو پڑا، اس کے آنکھ سے آنسو آ گئے، تو ان کو بھی وہاں سایہ ملے گا۔ یعنی ایک قسم کے وہ لوگ ہوں گے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ وہ شخص کہ جس نے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر کے رویا تو اسے بھی عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اللہ سے خوف کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ اے نبی آپ کی نصیحت ان کے لیے ہیں جو کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، غیبانہ طور پر ڈرتے ہیں اور بغیر دیکھے آپ سے یعنی اللہ سے خوف کھاتے ہیں۔ انما تنذر من اتبع ذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، کہ آپ کا ڈرانا یہ ان کے لیے ہے جو کہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں اور رحمان سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفات میں سے کہ اللہ رب العالمین کو بغیر دیکھے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اسے ڈرتے ہیں۔ ہم تو اللہ رب العالمین کو ابھی دیکھے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین نے جو کچھ اپنے بارے میں بتلایا اس کو ہم مانتے ہیں، بغیر دیکھے ہم اللہ کے عذاب سے، یا اللہ رب العالمین طاقتور ہے، اللہ رب العالمین سزا دینے والا ہے، اس کے عذاب سے ہم خوف کھاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ہم خیر کی امید رکھتے ہیں۔ تو جو لوگ غیبانہ طور پر اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں ان کے لیے یہ بشارت ہے، فبشرہ بمغفرہ، آپ ان کو یا انہیں مغفرت کی بشارت سنا دیجیے، بشارت سنانے کو آیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے رب سے غیبانہ طور پر ڈرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، کہ جو لوگ اپنے رب سے غیبانہ طور پر ڈرتے ہیں، بغیر دیکھے اللہ اپنے رب سے خوف کھاتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، معافی ہے، لہم مغفرہ واجر کبیر، اور بڑا ثواب ہے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا نا، اس کے لیے 2 جنت ہے، 2 جنت ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَیبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیبٍ۔ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے نا اس کے لیے یہ سارا کچھ ہے، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے معافی ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی خشیت سے ڈرتا ہے تو آگ اس کو نہیں چھوئے گی، وہ آگ میں نہیں جائے گا، جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ جس طرح دودھ کا
تھن میں آنا ناممکن ہے، اسی طرح وہ شخص جو اللہ رب العالمین کی خشیت سے روتا ہے تو آگ میں وہ نہیں جائے گا۔ اور اسی طرح سے جو شخص اللہ کے راستے میں اللہ کی راہ میں نکلا اور اس کے ناک میں جو گرد و غبار ہے نا، وہ گرد و غبار اور اسی طرح سے جہنم کا جو دھواں ہے وہ دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے لیے کامیابی ہے۔ تو بندہ کو چاہیے کہ ہمیشہ ہر وقت، چاہے جلوت میں ہو، چاہے خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، چاہے جہاں کہیں بھی ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرے، اللہ رب العالمین سے خوف کھائے، اور اس دن سے ڈرے کہ جس دن انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، نہ تو کسی شخص کو اس کی اولاد فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ کوئی شخص اپنی اولاد کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو اس دن سے آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ جس دن آدمی اپنے عمل کے ذریعے ہی بچ سکتا ہے، جو عمل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سوال کرتے تھے، مانگتے تھے، خشیت، شہادت اور غیبانے میں اپنے سے ڈرنے کا سوال کرتے تھے۔ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہ رب العالمین، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے غیبانہ اور ظاہرانہ دونوں طور سے، یعنی باطنی طور پر اور ظاہری طور پر ڈرنے کا، خشیت کا سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین سے ڈرنا بھی یہ عبادت ہے، اور اس عبادت کو صرف اللہ کے لیے خاص کیا جائے گا، اللہ سے ہی ڈرا جائے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا، کسی اور سے خوف کھانا، یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔